مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سے میری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ، اگر یوں کہا جائے کہ معاشرتی مسائل زیادہ تر اس مسئلے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بات 100% سچ ہے. وہ یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح روکا جا سکتا ہے. یاد رکھیے، انسانی جسم میں زبان ہی تمام انسان کی ترجمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے وہ بھی یہ فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ زبان کا کردار ہاتھ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے، کہ انسان پہلے زبان سے لڑائی کا آغاز کرتا ہے، بعد میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے. اور یہ چیز انسانوں میں نہیں، حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر کبھی آپ نے 2 کتوں اور 2 بلیوں کو لڑتے دیکھا ہو تو وہ بھی پہلے آپس میں زبان سے لڑائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے پنجوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. تو لہٰذا انسان کی زبان کا صحیح استعمال یہ انسان کو بہت ہی بلند کر دیتا ہے، معاشرے میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی. اور انسان کی زبان کا غلط استعمال یہ انسان کو اللہ کے دربار میں بھی گرا دیتا ہے اور معاشرے میں بھی گرا دیتا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گالیاں دیتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے. تو گالی چونکہ زبان سے دی جاتی ہے تو گالی دینے والا اللہ کی نگاہ میں گر گیا، اور ظاہر بات ہے معاشرہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، ایسے آدمی سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. تو ہماری زبان کا اگر استعمال درست ہو جائے تو معاشرے کی 75% جنگیں، لڑائیاں، آپس کی کدورتیں اور نفرتیں مٹ جائیں. تو ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. زبان کا کنٹرول کیسے ہوگا؟ حیات صحابہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے رازدار ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زبان میرے گھر والوں کے بارے میں بے قابو ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان مجھے جہنم میں داخل نہ کروا دے. تو لہٰذا مجھے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو لازم پکڑو. میں پیغمبر ہو کر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مسئلہ یہ بیان کیا کہ میری زبان درست نہیں چلتی، میری زبان بے قابو ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف چلی جاتی ہے. تو یا رسول اللہ، میری زبان کا استعمال درست ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے اس کا عمل استغفار بتایا ہے. استغفار کے اندر یہ طاقت موجود ہے. اگر آدمی پابندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اگر 100 مرتبہ استغفار کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کی زبان کی کہ غلط استعمال سے اس کی حفاظت فرما دیں گے. چونکہ زبان جس طرح باقی سارے کا سارا جسم انسان کا اللہ کے حکم کا پابند ہے، ایسے ہی زبان بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے آگے پابند ہے. تو اگر ہم استغفار کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگیں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات معافی والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات استغفار کی برکت سے زبان کی سختی کو دور فرما دیں گے. تو لہٰذا میری تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک تو ہم اپنی زبان کے استعمال کو صحیح کریں. اس زبان کا استعمال معاشرے میں مسائل پیدا کرتا ہے، گھر میں مسائل پیدا کرتا ہے، سوسائٹی میں مسائل پیدا کرتا ہے، دوستوں میں مسائل پیدا کرتا ہے، بھائیوں میں مسائل پیدا کرتا ہے. ہر سطح پر مسائل کی جڑ وہ زبان ہے. تو ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ضابطہ دانا لوگوں نے بیان کیا وہ یہ، پہلے تولو پھر بولو.
اگر اس ضابطے پر عمل کر دیا جائے گا تو ہماری زبان کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنی زبان کی اصلاح کی نیت سے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے چونکہ یہ نسخہ بیان کیا ہے، اس نسخے میں غلطی نہیں ہو سکتی، یہ نسخہ فائدے سے خالی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم جب استغفار کریں گے اللہ پاک استغفار کی برکت سے ہماری زبان کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرما دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی زبان کی سختی کو دور کرنے کے لیے استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سنت اعمال کے لیے، سنت طریقے کے لیے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔